जावेद साहब, आपने भी सुना कि अनवारुल हक काकर साहब क्या कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई सब कुछ ठीक है, कोई बहरान नहीं है? मुनीज़ा, मैं इस बात पे अपने मोहतरम प्यारे प्राइम मिनिस्टर, खूबसूरत टाइयों वाले सूट पहन के आने वाले प्राइम मिनिस्टर पे सदके ही जा सकता हूँ, और ऊपर से फिर अब मेरा दिल करता है उन पे वारी भी चला जाऊँ, क्योंकि उन्होंने ये बात करके पाकिस्तान के 76 साला निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है कि एक इशराफिया का प्राइम मिनिस्टर और अवाम जो इस वक्त इतने ज़्यादा बहरानों में जकड़ी हुई कौम का वो नुमाइंदा है। इससे ज़्यादा बदकिस्मती मेरी या इस कौम की क्या हो सकती है कि उनकी आंखों पे इतनी बड़ी पट्टी बंधी हुई है और कानों में पता नहीं उन्होंने रुई की जगह क्या डाला हुआ है कि उनको गरीब आवाम की चीखें भी नहीं सुनाई दे रही। इस मुल्क में ठीक क्या चल रहा है? बहरान के अलावा इस मुल्क में है क्या? जमहूरियत आपकी बहरान में है, आइन आपका बहरान में है, कानून आपका बहरान में है, आपकी मईशत बहरान में है, महंगाई का एक तूफान है, डॉलर नज़र नहीं आ रहा, बिजली पे में रिलीफ देने के लिए आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है, और आप कहते बहरान नहीं है। और मुझे मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब बताएंगे कि बहरान और किस बला का नाम है, किस जिन का नाम है, या किस परी का नाम है जिसका आपको अभी तक अंदाजा नहीं है कि मुल्क बहरान में है। मुल्क को IMF ने जकड़ा हुआ है और आपकी इंडस्ट्री चल नहीं रही, बेरोजगारी अरूज पे, और आप कह रहे बहरान नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं तो यकीन करें, आज वाकई मुझे यकीन हो गया कि इस 76 साल में पाकिस्तान ने क्यों आगे नहीं बढ़ा। यही एक वजह है। इतना बड़ा डिस्कनेक्ट क्रिएट हो चुका है कि अगर अवाम जो इस वक्त अनार्की की सिचुएशन क्रिएट करे खड़े हैं, जिनके घरों में इस वक्त घर चलाने के लिए उनका निज़ाम तितर बितर हो चुका है, उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि इस मुल्क में कोई बहरान नहीं है। वाह! सुप्रीम कोर्ट आपकी बहरान ज़दा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसको ये नहीं पता कि उसने इलेक्शन कराने कि नहीं कराने, और आप कह रहे हैं बहरान नहीं है। और बहरान मतलब बहरान की तारीफ क्या है? मुझे तो मेरे फिर ये सीनियर ही समझा सकते हैं कि इसके अलावा कोई एक चीज़ मुझे बता दें जो बहरान के अलावा कोई अच्छी चीज़ चल रही हो। प्राइम मिनिस्टर बता दें। असल में ना प्राइम मिनिस्टर का इशू क्या है, उन्होंने एक दो बातें और की हैं। उन्होंने क्या अगले 3-4 सालों में इस मुल्क में 80 से 90 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। ये तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इनको कैसे पता अगले 3-4 साल का प्लान है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है? जिसको इस चीज़ का नहीं पता कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, वो हमें ये शुनीद दे रहा है कि अगले 3-4 साल में, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कहीं मुझे दूर तक फिर नज़र नहीं आएंगे। ये भी एक नई कहानी और एक कटा खोल के जा रहे हैं। जो एक अच्छी चीज़ उन्होंने कही है जो मुझे समझ आती है कि आने वाले वक्त में वो इलेक्शन के हवाले से है। जो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन की डेट देना, मगर साथ एक अच्छी बात यह भी की कि सुप्रीम कोर्ट का काम है अगर कहीं मसला आता है, आईनी मसला आता है, तो उसकी तशरीह करना। जावेद साहब, आपकी तरफ आ ही गई है बात, अब आप बताएं ना। निगरान वजीर जो हैं खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब, वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, इलेक्शन कमीशन इसकी तारीख अनाउंस करेगा। अब हम आम इंतखाबात की तरफ आ गए हैं। ठीक है, आपकी बात में आता हूँ उस पर, लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान में एक शुगल स्टेट है। अब ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बजाय एक शुगल रियासत के तौर पे पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह हम अपने आए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को, और उनको तकसीम करने से लेके उनकी तज़हीक तक करना फ़ख्र महसूस करें, तो वो फिर एक शुगल स्टेट ही हो सकती है। उससे ज़्यादा पाकिस्तान की कोई मुझे नहीं लगता। और फिर उससे भी बढ़ के पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आईनी ऑर्डर को 14 मई के इलेक्शन को अपोज किया। उसके रास्ते में दीवार कौन बना? पार्लियामेंट। तो फिर ये एक शुगल स्टेट हुई ना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये देखो कि आज सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस एक बात करते रहे कि आप हमें सिर्फ ये बताएं कि हमने जो आपको ऑर्डर किया है 14 मई वाला, उसमें आप बताएं हुक्म क्या है, गलती क्या है।
تاکہ ہم اپنی درستگی کریں, اور وہ نہیں مل سکتی, اور وہ آئیں بائیں شائیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی سجے ٹکراں, کبھی کھبے ٹکراں, گول 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 گول. تو بات یہ ہے کہ بات تو بات یہ ہے چوئی صاحب ایک سیکنڈ, چوئی صاحب ایک سیکنڈ, اور چوئی صاحب حوصلہ, اور چوئی صاحب حوصلہ کریں, حوصلہ کریں, آپ کہہ رہے ہیں اور برداشت کریں, تھوڑی سی برداشت کریں, جو بول رہا میں اسی پر کہہ رہا ہوں. حوصلہ اپنی ساس کا فیصلہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ یہ اسباب انہوں نے خود ہی پیدا کیے تھے, لیکن اب کی رائے لے لیتے پاکستان کا بیڑا کر کر دیا بنیادی طور اس لیے بنا ہوا ہے. اب آ جائیں آپ الیکشن کی بات. الیکشن میں پرائم منسٹر نے بڑی صاف ستھری اور سیدھی بات کی ہے, ہاں جی, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اسے آگے جانے کا مطلب ہے ہم پاکستان میں ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور فارن منسٹر نے بھی وہی بات کی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا, حتیٰ کہ سپریم کورٹ اس بات پہ ایگری نہیں ہے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کا ڈیٹ دینا بنتا ہی نہیں ہے, مگر چلیں مان لیتے, اگر پرائم منسٹر کی مان لیتے نا کہ اگر ڈیٹ دیتی ہے الیکشن کمیشن تو اس میں آئین کی تشریح کا حق جو پرائم منسٹر نے خود مانا ہے وہ سپریم کورٹ کا کام ہے. اچھا, تو اس لیے جو بھی مسئلہ ہوگا آنے والے وقت میں, جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شغل سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آئینی ادارے اپنا کام نہیں کرتے, ہر فیصلے کے لیے آپ کو بھاگ کے دوڑیں لگا کر سپریم کورٹ کی طرف جانا پڑ رہا ہے. تو شغل سٹیٹ میں یہی ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حشر بھی ہوا ہے اور نشر بھی ہو رہا ہے. اور نشر کا عالم یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سیریس نہیں لے رہی ہے. اور آپ کا جو پی جے بتا رہے تھے ڈالر, آج سری لنکا کو بھی ماشاءاللہ ہم نے اوورٹیک کر لیا. مزے کی بات ہے کہ پچھلے 18 مہینے سے حکومت کس کی ہے, لیکن الزام کس پہ ہے؟ اونا تھے, وہی جو اٹک جیل میں ہے, جن کے بارے میں آئی ایم ایف کی ڈیل سے جی آئی ایم ایف کے ساتھ, کیونکہ یہ 18 مہینے سے ستو پی کے یا سو رہے یا کچھ کر نہیں رہے, بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سن تو پتہ نہیں بحران ہے کہ نہیں ہے. تو جب حالات یہ ہوں گے نا تو بنانا ریپبلک تو پرانا لفظ ہے نا, تو شغل سٹیٹ میں اس طرح کی ڈس اون شپ ہوتی ہے آپ مسائل سے, کیونکہ پاکستان میں اب گنجائش نہیں ہے. ماضی میں کیا ہوتا تھا منی سے, ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ جھوٹے سچے نعرے لگا کے یا بیانیہ بنا کر اقتدار میں آ جاتے تھے, چھوٹا موٹا ریلیف دے دیتے تھے, عوام خوش ہو جاتی تھی تو نظام چل پڑتا تھا, نظام میں گنجائش تھی. اب 75 سال میں آپ نے اس نظام کو, ملک کو, معیشت کو, قوم کو اتنا کھوکھلا کر دیا کہ اب ان کے پلے ککھ بھی نہیں بچا ریلیف دینے کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ سسٹم میں گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے میں پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا, سسٹم ایگزاسٹ ہو چکا ہے. لیکن جاوید وہ کہہ رہے ہیں 250 بلین نکالے جو آئی ایم ایف کے ایلوکیٹڈ فنڈز ہیں. اچھا چھوڑیں, وہ تو اب آئی ایم ایف سے ایک کمٹمنٹ ہے, آپ نے پوری کرنی ہے. سسٹم میں اس لیے گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے سسٹم کو زنگلود کر دیا, سسٹم کے پلے اب آپ نے ککھ نہیں چھوڑا. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پچھلے 5 سالوں میں میرا خیال ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے حکومت کی ہے. 12 جماعتوں نے تو کٹھے رولنگ کی ہے نا, اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کی. کیا انہوں نے پاکستان کے مسائل کا حل کیا؟ سر آپ دیکھیں آج رات کو پیٹرول پرائسز بڑھنے جا رہی ہیں اور پیٹرول ابھی نہیں مل رہا, لوگ سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ان میں سے کسی نے ایک پوائنٹ, یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کرونا کے 3 ارب ڈالر آئے, انہوں نے انٹرسٹ فری لون دے دیا, 1 منٹ, اس میں سے پیسے واپس کوئی بھی نہیں آئے. چیختا رہ گیا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہ بھائی لسٹ دے دو, خدا کے لیے بتا تو دو نا کیا ہوا ہے. وہ پچھلی حکومت 12 جماعتوں 13 جماعتوں کی یا 25 جماعتوں کی وہ لسٹ نہیں لا سکی. ذرا آپ اندازہ لگانے کارٹل کی طاقت کا. کارٹل کی طاقت کا نہیں ہے, ان کا اپنا کوئی حصہ ہوگا یا ان کی اپنی مینجمنٹ ہوگی, ورنہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ایک پارٹی کے چیئرمین کو جس طرح 250 کیسز بنائے ہیں یا جتنے بلین ڈالرز کی بات کر رہے ہیں, اتنے بلین ڈالر انہوں نے ارریگولر طریقے سے دیے ہوں تو وہ ان کو چھوڑ دیں. یہ تو ساری خیر ہوائی گفتگو ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں نا, اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھو نا, بجلی تو ایک ہے جس کو ہم رو رہے ہیں, اصل ایشو ڈالر ہے, کیونکہ ڈالر سے ہی ہر چیز ریلیٹڈ ہے. کیپیسٹی پیمنٹ دوسرا ایشو ہے. اچھا, آپ کیپیسٹی پیمنٹ کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہے. آپ جو آئی پی پیز ہیں ان سے جو معاہدے کیے ہیں ان کے بارے کوئی گفتگو نہیں کر رہے. آپ ریفارمز کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر رہے. آپ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ مسائل کا حل نہیں ہے.
آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹڈ کوئلے کے اوپر کوئی 32 روپے پر یونٹ آپ کیپیسٹی پیمنٹ کرتے ہیں بجلی استعمال کیے بغیر، اور لوکل کوئلے پہ 23 روپے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ غریب آدمی اور اس کا اثرات کس حد تک جاتے ہیں غریب سے لے کے امیر تک اور بزنس کمیونٹی پہ۔ سو یہ ہے ڈائلما جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ری نیگوشیٹ کیے بغیر ہم مسائل کا حل نہیں نکال سکتے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، پرائم منسٹر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، یار ہمیں سلوشن دو کہ ڈالر کیوں نہیں رک رہا؟ جب سے آپ حکومت میں آئے ہو کوئی 25 روپے کے قریب ڈالر بڑھ گیا ہے، کوئی اللہ کا خوف کھاؤ یار۔ تمام برائی کی، مہنگائی کی، ہر بحران کی جڑ ڈالر میں ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے۔ پھر تیسری چیز، آپ ہمیں چھوٹی موٹی وہی گفتگو کر رہے ہو جو پچھلے 35 سال سے پولیٹیکل جماعتیں کر رہی تھی کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اب ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور بھئی آپ ریفارمز اور یہ جو ڈسکوز ہیں ان کو یا صوبوں کے حوالے کرو یا پرائیویٹائز کرو، کوئی سلوشن دو۔ ٹھیک ہے، سلوشن اگر آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے تو پھر مہربانی کریں گھر جائیں، کیونکہ آپ کو تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ ملک میں بحران ہے کہ نہیں۔ ایگزیکٹلی، اس کی بھی جاوید صاحب 3 سٹیجز ہوتی ہیں، پری کرائسس، پوسٹ کرائسس، اور ہم تو ابھی مڈل سٹیج پہ موجود ہیں۔ اور اس سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ احتجاج کیا جا رہا ہے شہر شہر، اور ہر جگہ پہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ اب اس طرح کی جب صورتحال ہے تو پھر تو پالیسی کوئی بنانا ہوگی، عوام کو کس طرح ریلیف دینا ہے، اس کے اوپر کام فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔